السلام علیکم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ یہ بہت ہی دلچسپ سٹوری ہے۔ میرا نام حامد ہے۔ میری عمر تب 14 سال تھی جب میرے امی ابو نے میری شادی مریم سے کرا دی۔ میں تو ابھی بہت چھوٹا تھا لیکن مریم کی عمر بھی تب 12 سال تھی۔ مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ شادی کے بعد دلہن دولہا آپس میں کیا کرتے ہیں اور سہاگ رات کیا ہوتی ہے۔ میں اور مریم الگ الگ کمرے میں رہتے تھے۔ ایک دن میں اسکول گیا تو مجھے لڑکوں نے پوچھا کہ سہاگ رات کیسے گزری۔ میں نے حیران ہو کر ان سے پوچھا کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے مجھے سب سمجھایا کہ ایسے مناتے ہیں سہاگ رات۔ پھر میں گھر آیا اور مریم کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے جا کر مریم کی شلوار۔ میں ابھی 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور 14 سال کی عمر تھی۔ میرے چچا کی بیٹی کا نام مریم تھا اور وہ ابھی 12 سال کی تھی۔ میرے ماں باپ اور چچا چچی نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے ہمارے نکاح کروانے کا فیصلہ کیا۔ میں اور مریم ابھی بہت چھوٹے تھے اور ہمیں شادی کے حوالے سے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ مریم تو ابھی محلے کی بچیوں کے ساتھ کھیلتی تھی لیکن ہمارے اماں ابا نے گاؤں کے مولوی صاحب کو بلایا اور ہمارا نکاح کروانے کا انتظام کیا۔ مریم نے لال جوڑا پہن لیا اور میں نے اپنے سر پر سہرا باندھ لیا۔ مولوی صاحب آئے اور انہوں نے آ کر میرا نکاح مریم سے پڑھا دیا۔ پھر میں اماں ابا کے ساتھ گھر واپس آ گیا اور مریم بھی ہمارے ساتھ آ گئی۔ وہ زور زور سے روئے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے۔ میں گھر آتے ہی شور مچانے لگا کہ مجھے بھوک لگ چکی ہے اور مجھے کھانا دو۔ اماں نے کھانا بنا دیا اور پھر رات ہو گئی۔ اس وقت مجھے کچھ علم نہ تھا کہ رات کو دلہن کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ میں چپ کر کے جا کر اپنے کمرے میں گیا اور بستر پر بیٹھ گیا۔ مریم بھی کمرے میں آئی اور ساتھ والی چارپائی پر لیٹ گئی۔ میں دوسری چارپائی پر لیٹا اور سو گیا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی میں نے اور مریم نے ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد مریم کھیلنے میں مصروف ہو گئی جبکہ میں تیار ہو کر اسکول چلا گیا۔ جیسے ہی میں اسکول میں گیا تو کلاس کے اندر جاتے ہی سب بچے میرا مل کر مذاق اڑانے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ تمہاری تو اتنی جلدی شادی ہو گئی ہے اور تم تو بہت جلد باپ بن جاؤ گے اور گود میں اپنے بچے اٹھائے پھرو گے۔ میں ان کی باتیں سنتا رہا اور جیسے ہی چھٹی کا وقت ہوا تو گھر آیا۔ میں نے آ کر اپنی ماں کو سب بتایا کہ سب بچے میرا مذاق اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم بہت جلد باپ بن جاؤ گے۔ اماں نے یہ میری باتیں سنی اور اماں کہنے لگی کہ چھوڑو پرا، لوگوں کا تو بس کام ہوتا ہے کہ دوسروں کو باتیں کریں، تم ان کی باتوں کو چھوڑو اور اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ گھر میں مریم ہر وقت کھیلتی رہتی تھی اور اکثر امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ میں اسکول جانے لگا اور ایک دن مجھے وہاں کچھ آوارہ لڑکے پوچھنے لگے کہ اب تو تمہارے مزے ہوں گے۔ وہ کہنے لگے کہ تمہاری تو اتنی جلدی شادی ہو گئی ہے، سہاگ رات کیسی گزری تمہاری؟ میں ان کی باتیں سن کر حیران ہو گیا اور ان سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ علم نہیں کہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو، مجھے سہاگ رات کے حوالے سے نہیں پتہ۔ وہ یہ سن کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ تم شادی کے باوجود بھی کنوارے ہو۔ میں ان کی باتیں غور سے سننے لگا اور وہ مجھے کہنے لگے کہ آؤ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں کہ شادی کے بعد سہاگ رات کیسے مناتے ہیں۔ وہ مجھے گاؤں میں ایک ایسے گھر کی طرف لے گئے جو شادی والا گھر تھا۔ سارا گھر لائٹوں سے سجا ہوا تھا۔ رات کے تقریباً 1 بج چکے تھے اور وہ لڑکے مجھ سے کہنے لگے کہ باہر سے اوپر چڑھ کر کمرے میں جھانک کر دیکھو تو تجھے معلوم ہوگا۔ میں نے ان کی بات مانتے ہوئے کمرے کے اندر جھانکا تو میں دیکھ کر چونک گیا۔ اندر کمرے میں میاں بیوی آپس میں ملے ہوئے تھے۔ میں فوراً نیچے اترا اور میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ آخر آہستہ آہستہ مجھے معلوم ہونے لگا کہ شادی کے بعد میاں بیوی آپس میں یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ میں اب جوان ہونے لگا تھا اور میرے اندر بھی ایسے جذبات نمودار ہونے لگے۔ لیکن جب مجھے خیال آتا کہ مریم تو ابھی بہت چھوٹی ہے تو میں مایوس ہو جاتا۔
پھر میں ان لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا اور مجھے ان کی باتیں سن کر مزہ آنے لگا اور میں ان کی باتیں بہت غور سے سنتا تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں بھی جا کر مریم کے ساتھ وہ سب کچھ کروں جو لڑکا لڑکی آپس میں کرتے ہیں، لیکن مریم ابھی بہت چھوٹی تھی اور اس کی عمر تو ابھی 12 سال تھی۔ پھر تقریباً 6 ماہ گزر گئے اور میں آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا۔ ایک دن میں گھر آیا تو میں نے مریم سے پوچھا کہ امی کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہیں۔ تو اس نے کہا کہ امی خالہ کے ساتھ شہر کچھ کام کے لیے گئی ہیں۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ میں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور یہ سوچا کہ آج میں مریم گھر اکیلے ہیں، لہٰذا موقع کا فائدہ اٹھایا جائے۔ میں نے مریم کو کہا کہ میرے کمرے میں میرے ساتھ آئے۔ جیسے ہی وہ میرے کمرے میں آئی تو میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر میں نے مریم کو اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا لیا اور آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ پکڑنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو مریم کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور وہ بہت سہم چکی تھی۔ میں ہمت کر کے مریم کے قریب ہونے لگا اور میرا جسم مریم کے جسم کے ساتھ لگنے لگا۔ وہ بہت گھبرا گئی تھی کیونکہ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میاں بیوی آپس میں کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ گھبرا گئی اور مجھ سے ہاتھ چھڑوا کر باہر کی طرف بھاگ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگا لیکن وہ محلے میں اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگا لیکن وہ محلے میں اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی۔ اب میرے اندر ایک خوف طاری ہو گیا کہ کہیں مریم یہ سب کچھ رات کو گھر آئے امی کو نہ بتا دے۔ رات کو جب امی گھر آئی تو مریم سے کہنے لگی کہ تم کہاں گئی تھی؟ تو اس سے پہلے کہ مریم بولتی میں فوراً سے بولا کہ مریم اپنی سہیلی کے گھر کھیلنے گئی ہوئی تھی۔ آخر مریم نے یہ سب کچھ کسی کو نہ بتایا تو لیکن وہ میرے سے اب بہت زیادہ خوف کھاتی تھی اور میرے قریب بھی نہیں آتی تھی۔ پھر میں نے جب میٹرک کے امتحان پاس کر لیے تو گاؤں میں کالج نہ ہونے کی وجہ سے میرے ابا نے میرا داخلہ شہر میں کالج کروا دیا۔ میں کالج گیا تو وہاں میری اٹھن بیٹھن آوارہ لڑکوں کے ساتھ ہونے لگی۔ میں جب ان کو دیکھتا تو وہ رات بھر فون پر لڑکیوں سے باتیں کرتے اور اکثر ریسٹورنٹس میں لڑکیوں کے ساتھ جاتے تھے۔ میں بھی اب جوان ہو چکا تھا اور ان کو دیکھ کر میرا بھی بہت دل چاہتا تھا کہ میں یہ سب کچھ کروں، لیکن کیا کرتا، میری تو اب شادی ہو چکی تھی اور شادی کے باوجود بھی میں ابھی کنوارا تھا کیونکہ مریم ابھی بالکل ناسمجھ تھی اور ان سب چیزوں سے ناواقف تھی۔ ہفتے کے بعد واپس گھر جب آیا تو میں نے دیکھا کہ اب آہستہ آہستہ مریم بھی جوان ہونے لگی ہے اور میں جب اس کو غور سے دیکھتا تو اس کی کمر پر لٹکے بال بہت خوبصورت لگتے۔ آخر میں اس کے قریب جانا چاہتا تھا لیکن کیا کرتا، وہ مجھ سے ڈرنے لگتی اور میرے سے دور بھاگ جاتی۔ چھٹی کے بعد جب واپس کالج چلا گیا تو وہاں سارا ہفتہ اسی سوچ میں رہتا کہ کبھی نہ کبھی تو موقع ڈھونڈ کر مریم کے ساتھ وہ سب کچھ کروں گا، لیکن موقع ہی نہیں ملتا۔ دوسری جانب جب میں شہر کے لڑکوں کو دیکھتا تو وہ لڑکیوں کے ساتھ پارک میں جا کر ایک درخت کے پیچھے چھپ کر وہ سب کچھ کرتے جو ایک لڑکی لڑکا آپس میں کرتے ہیں۔ میرا بھی بہت زیادہ دل چاہتا تھا لیکن میں صبر کرتا اور یہی سوچتا رہتا کہ گھر جا کر مریم کے ساتھ اظہار کروں گا۔ پھر ہفتہ گزرا اور میں نے شہر بازار میں جا کر شاپنگ کی اور امی کے لیے ایک کالے رنگ کی چادر خرید لی، جبکہ مریم کے لیے میں نے چوڑیاں خرید لیں۔ میں نے سوچا کہ گھر جا کر مریم کو چوڑیاں دوں گا اور وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوگی، کیونکہ مجھے لڑکوں نے بتا رکھا تھا کہ لڑکی کو کوئی نہ کوئی تحفہ دینے سے وہ بہت خوش ہوتی ہے اور وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے جو لڑکا اسے کہتا ہے، لہٰذا لڑکی کو منانے کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے لینا چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے بھی مریم کے لیے چوڑیاں لے لیں اور بس پر بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں سارے راستے یہی سوچتا رہا کہ جا کر مریم کو چوڑیاں دوں گا اور پھر اس کے ساتھ سب کچھ کروں گا جو لڑکی لڑکا آپس میں کرتے ہیں۔ جیسے ہی میں گاؤں پہنچا اور گھر کی طرف گیا، گھر جا کر میں نے سب کو سلام کیا اور امی جان کو نکال کر چادر تحفے کے طور پر پیش کر دی۔
شام کا وقت تھا اور امی اپنے کمرے میں جا کر سونے کی تیاری کرنے لگی، جبکہ مریم باہر برتن دھو رہی تھی۔ برتن دھوتے دھوتے اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے اور میں بہت للچا رہا تھا کہ آج رات تو مریم میرے بیڈ کی زینت بنے گی، اور وہ بھی اس حالت میں کہ اس کے کپڑے بھیگ چکے ہیں، اور آج تو بہت مزہ آنے والا ہے۔ میں مریم کے پاس گیا اور میں نے خاموشی سے اسے کہا کہ میرے کمرے میں آؤ۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں نہیں آؤں گی ورنہ تم مجھے بہت تنگ کرو گے۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس ایک تحفہ ہے، تمہیں وہ دینا چاہتا ہوں، لہٰذا میرے کمرے میں آؤ گی تو پھر ہی دوں گا۔ مریم نے یہ سنا تو وہ کہنے لگی میں کچھ دیر تک آتی ہوں۔ پھر مریم کچھ دیر بعد میرے کمرے میں آئی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں اٹھ کر الماری کی طرف گیا اور میں نے الماری سے چوڑیاں نکال کر لا کر مریم کو دے دیں۔ وہ چوڑیاں دیکھ کر اس قدر خوش ہو گئی کہ وہ خوشی سے مسکرانے لگی۔ وہ ان چوڑیوں کو دیکھ کر بہت زیادہ مسکرا رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ چوڑیاں اپنے ہاتھوں میں پہنتی، میں نے وہ چوڑیاں مریم کے ہاتھوں میں پہنائیں اور آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ مریم تو ابھی چوڑیوں کو دیکھ کر خوشی میں پاگل تھی، اور آخر میں نے سوچا کہ یہ موقع میرے لیے بالکل درست ہے اور مجھے اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور مریم کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ ڈالے اور آہستہ آہستہ اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور اس کے جسم کے ساتھ لگ رہے تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ مریم کے قریب جانا شروع کر دیا اور آج تو وہ بھی بہت مست ہونے لگی۔ میرا جسم اس کے جسم کے ساتھ لگا اور میں نے جھٹکے سے مریم کو بیڈ پر لٹا دیا۔ جلدی سے اٹھ کر کمرے کی لائٹ بند کر کے ہلکی سی لائٹ جلا لی اور پھر مریم کو بیڈ پر گراتے ہی اس کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نیچے کمنٹ میں لکھیں، اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے کمنٹ کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مریم اور حامد نے آپس میں کیا 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 تو ویڈیو کو لائک کر کے نیچے کمنٹ کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جلدی سے کمنٹ کریں۔